اب ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر میری زبان میں لکنت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مرحلہ ایک ایسے شخص سے وابستہ ہے کہ جو تقریباً 20 25 30 35 سالوں سے ہمارے سر پر سایہ بن کر نمودار ہیں، اور جن کے سائے میں ہماری AMU آج تقریباً 20 25 سال سے ہر مرتبہ نہ صرف سر سیدے کرتی ہے، اس کے علاوہ بھی مشاعرے، دوسرے تقریبات، اور AMU آج کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک شکل جو نمودار ہوتی ہے، چہرے ایک جو سامنے نمودار ہوتا ہے وہ انہی شخص کا ہوتا ہے۔ وہ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ آپ فرد نہیں ہیں، آپ انجمن ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے اپنے محترم المقام انیس بخش صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور وہ تشریف کیوں لائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انیس بھائی، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دنوں کو، تشریف لائیے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دنوں کو۔ انیس بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے اور کسی بھی آپ دینوں کو ٹھیس نہ لگے، یہی ان کی کوشش انہیں 30 35 سال سے مقبول بنائے ہوئے ہے۔ اور آج بھی اب معاملہ یہ ہے کہ زندگی رواں دواں رہتی ہے، نئی نسل آتے ہیں، نئے بچے آتے ہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کام ادھورا رہ گیا ہے وہ اپنے بچوں سے کروائیں۔ انیس بھائی کی بھی پچھلے 15 20 سالوں سے یہ کوشش ہے کہ جو ہماری یہاں نئی نسل، نئے ادیب آ رہے ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو جوڑا جائے اور یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی خود بھی ایک مصروفیت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ آرام کر سکے۔ اب آرام میں انیس بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ آرام کبھی نہیں کر پائیں گے، آپ اسی طرح رہیں گے، کیونکہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں اپنی اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے کہ اپنی محبتیں کسی طریقے سے انیس بھائی کے حوالے کی جائیں، اور ان محبتوں کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں سمو کر رکھیں، اور چاہے وہ یہاں سے انڈیا جائیں، لنڈن جائیں، کینیڈا جائیں، اور یہ محبتوں کا حوالہ ان کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح قائم رہے۔ ہم نے ایک ابتدا شروع کی پچھلی مرتبہ، ایک اسی طرح بہت سینئر ہمارے تھے، معراج العارفین انصاری صاحب، ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے ہم نے نوازا۔ لیکن آج کی صورتحال میں جبیل میں، اور جبیل میں کیا، میں یہ کوئی گستاخی نہیں ہوگی اور میں کہوں اگر، اور نہ کوئی مبالغہ ہوگا کہ پورے ایسٹرن پروونس میں، منطقہ شرقیہ میں، یہ انیس بھائی ایسی شخصیت ہیں کہ جو ایک سرپرست کا کام انجام دے رہی ہیں۔ لیکن یہ انیس بھائی کی بات ہے، لیکن کیا یہ انیس بھائی کر سکتے تھے اگر گھر سے اجازت نہ ملتی، اگر وقت نہ ملتا تو یہ ممکن تھا؟ یقیناً یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ کی شریک حیات آپ کی حیات ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے، آپ کی لائف ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو آپ کی زندگی روک بھی سکتی ہے، آپ کی حیات روک بھی سکتی ہے۔ لیکن ہماری بھابھی نے ہر موڑ پر انیس بھائی کو سہارا دیا، تو نہ صرف یہ کہ وہ مستحق ہیں اس اعزاز کی، بلکہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ انیس بھائی کے لیے ہیں، اور ہماری بھابھی زرین بھابھی کے لیے ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ زرین بھابھی ایک خود سرپرست کا مقام رکھتی ہیں یہاں خواتین کے لیے، اور آپ خود علیگ ہیں، تو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہم لوگ گزارش کر رہے ہیں صدر اعظم، کیا کہنے ہوگا، ہو یہ نئے لوگوں کے لیے یہ بہت، انیس بھائی، انیس بخش صاحب، زمین فضانہ صاحبہ، زوردار تالیاں ایک مرتبہ آپ لوگ بجائیے پلیز، اور کھڑے ہو کر آپ لوگ استقبال کریں انیس بھائی کا، زرین بھابھی کا، کہ انہوں نے 30 35 سال اپنے جبیل کو دیے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش رہے گی کہ وہ یہاں رہیں ہمیشہ کے لیے، ہمارے سروں پر قائم رہیں سائے کی طرح۔ انیس بھائی، زرین بھابھی، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے آپ استقبال کریں۔ زرین بھابھی کو آپ پہنا سکتے ہیں، بالکل، ہدیہ ہماری۔
ایک مرتبہ دوبارہ تالیاں. شکریہ بہت بہت انیس بھائی. یہ آپ کی 25-30 سال کی محبتوں کا نتیجہ ہے انیس بھائی. 30-35 سال بلکہ میں کہوں گا نہ صرف یہاں ہندوستان میں. اور آپ سے گزارش کروں گا آپ بالکل ضرور اپنے جذبات یہاں سامعین تک پہنچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگ کافی دن سے سفید ڈے کا فنکشن کرتے ہیں سالانہ اور جب بھی موقع ملتا ہے. لیکن آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت ہیں. ویسے تو 2-3 چیف گیسٹ باہر کے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن آج وہ شخصیت ہیں جن کا ایک ساتھ آ جانا ایک تعجب ہے، اور ان کی محبت، ان کی لگن ہم لوگوں کے درمیان لے کے آئی. ان کو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ایک کال پہ، ایک ریکویسٹ پہ انہوں نے ہمارے یہاں قبول کیا. اور خاص کر ادیب بھائی جن کی صحت اب اس کا ایسی نہیں ہے کہ زیادہ سفر کریں، لیکن اس عمر میں بھی وہ شانہ بشانہ ہر موقع پہ، ہر جگہ، جہاں تو بھی سعودی عرب جہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور لمبی عمر دے. اور ان کی اس محنت اور کاوش میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جتنا ہاتھ ہے اس سے زیادہ ہماری بھابھی کا. بھابھی صاحبہ بالکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ قائم رکھے. میں تہ دل سے آج کے ہمارے صدر محترم جناب مجید بھائی، چیف گیسٹ برق صاحب، ہمارے ابو آدمی بھائی، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. باقاعدہ شکریہ تو ہمارے لوگ ادا کریں گے. رہی لائف ٹائم ایوارڈ، میرے خیال سے آدمی کو جب دیا جاتا ہے جب ریٹائرڈ ایج میں ہوتا ہے. آپ کو پہلے دے دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح ہے اور ثابت ہوتی ہے. بارہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا ریٹائرمنٹ ہو گیا. ایوارڈ اچیومنٹ ظاہر ہے کسی نہ کسی کارکردگی، کسی نہ کسی سوشل سروسز سے ہی وابستہ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا، جیسے ہمارے دوست سیپ کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بتایا، باقر صاحب نے بھی کافی بتایا. ایک جسٹ ایک ایگزامپل، دس از آلسو ون آف دا سوشل سروس بٹ وی آر ڈوئنگ فرام لاسٹ 10 years آئی تھنک 9 years 10 years. ایک چھوٹی سی کاوش تھی ہمارے جناب آصف صدیقی صاحب، ہم لوگ 3-4 لوگ بیٹھے اس کو شروعات کرنا چاہیے، اور 18 میں ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا، میرا اپنا مقصد یہ تھا، میں نے اپنے گھروں میں دیکھا، آپ لوگ بھی آبزرو کرتے ہوں گے، آپ میں جو کام والی آتی ہیں یا نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ بچے ہم نے پوچھ کیا، آپ نے پوچھ کیا، داخلہ دلا دیا، لیکن سسٹین نہیں کر پاتے وہ بچے. 2 سال 6 سال 5 سال میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے ریزن بہت سے ہیں. بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ فیس نہیں دے پاتے. تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایجوکیشن امپاورمنٹ پروگرام کو شروع کیا، اور آج الحمدللہ ہمارے 100 سے اوپر بچے ہیں جن کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. تو بہت بڑی رقم ہے. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں جیسے ہمارے بھائی ویس قدی صاحب نے بتایا، ایک بچے کے 50 ریال کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. ہم لوگ یہ عہد کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو اس قابل بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں آنے والا 99% جو اس قابل ہے کہ اپنے سے بچا کے دوسرے کی مدد کرے، اپنے سے بچا کے دوسرے کی مدد کرے. اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ کوئی اس کو شیئر نہیں کر سکتا، آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی، ہم خود چلے جائیں، دوسرے لوگ آئیں، لیکن آپ لوگوں کو گزارش یہ کہ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی کچھ دیا ہے تو کوئی ذریعہ ہے کسی کے لیے، اپنے سے بچے تو دوسرے کی مدد کریں. ہم اگر ایجوکیشن کے لیے بچوں کی مدد کریں گے تو ایجوکیشن ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو اپلفٹمنٹ کی طرف لے جائے گا. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کوئی اور ذریعہ ہوگا جو ایجوکیشن کے علاوہ
جس سے ہمارے حالات، ہمارے جو ملک کے حالات ہیں خاص کر وہ امپروو ہو سکیں. پڑھائی ایک ذریعہ ہے. تو آپ آج اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ڈیزرو کرتے ہیں بچے کہ آپ ہم کو کچھ دیں. ٹھنڈے دل سے سوچیں، بیٹھیں اور کسی نہ میں یہ نہیں کہتا کہ سیٹ سے معلومتا ہوں. آپ اپنے گھر سے شروع کریں. ہر آدمی کر رہا ہے، گھر سے کر رہا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ جب وہ ہوتا ہے پروگرام، اس کے رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے رزلٹ دوسرے ہوتے ہیں. تو برائے کرم سوچیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے، آپ کو باقاعدہ ویلاف کیا ہے. یہاں آنے والے سعودی عرب میں ہمارے عام طور سے لوگ اچھے ویلاف ہی ہوتے ہیں. تو اس کام کو آگے بڑھائیں اور یہ ذریعہ بنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے. اور بچہ ایجوکیشن ہوگا تو آپ کی ایک فیملی اپلفٹ ہوگی. میری یہ گزارش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے لائف اچیومنٹ پروگرام کی بات ہو رہی ہے، میں اس بات آپ کا رزلٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ کام کریں، آپ کو لوگ سراہیں گے، آپ کو تعریف کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو عمل میں لائیں اور آگے. شکریہ. السلام علیکم. شکریہ.